बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 29 रबी अव्वल आखिरी जुमे के दिन का एक ऐसा ताकतवर वजीफा आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे भाइयों। लाखों फकीरों को बादशाह बनाने वाला ये वजीफा है। जिस घर में 29 रबी अव्वल के आखिरी जुम्मे के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाता है। अल्लाह पाक 7 नस्लों के रिस्क का इंतजाम फरमा देता है। भाइयों, अगर आज आपने इस वजीफे को जाया कर दिया, वीडियो को ना देखा, तो सारी जिंदगी का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। जिस घर में ये मुजर्रब वजीफा 29 रबी अव्वल जुम्मे के दिन पढ़ा जाता है, उस घर के कोने कोने से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाता है। जो शख्स कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात खत्म नहीं होती, जो शख्स कहता है कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, वो आज 29 रबी अव्वल के आखिरी जुम्मे के दिन ये वजीफा मेरे बताए गए तरीके से एक बार पढ़ के देख ले। 7 नस्लों का रिस्क और दौलत आपके नसीब और तकदीर में लिख दिया जाएगा। ये वजीफा 29 रबी अव्वल जुम्मे के दिन सिर्फ एक बार पढ़ना है और फायदा मेरे भाइयों 100 साल तक होगा। आप में से बहुत से लोग वीडियो को स्किप या काट काट के देखते हैं, वीडियो को आगे भगा भगा के देखते हैं और कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं होता, हाजात पूरी नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती, मुश्किलात खत्म नहीं होती, वजीफे पढ़ पढ़ के थक गए हैं। आज जो शख्स कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, मेरी इससे गुजारिश है कि आपने सबसे पहले वीडियो को मुकम्मल देखना है। अमल का तरीका बताने लगा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक चीज बताऊंगा। जब आप वीडियो को स्किप या काट के देखते हैं, अमल की कोई खास बात, कोई खास हिस्सा आपसे मिस हो जाता है, तो फिर मेरे भाइयों वजीफे का फायदा नहीं होता। इसलिए अगर आप 29 रबी अव्वल जुम्मे के दिन अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह से अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, मनपसंद नौकरी शादी चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ के देखिए। रबी अव्वल का महीना जिसे कबूलियत का महीना कहा जाता है, रबी अव्वल का महीना जिसे अल्लाह से मांगने का महीना कहा जाता है, जिस महीने में मांगी गई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। आज जो बंदा रबी अव्वल के 29 तारीख जुम्मे वाले दिन इस वजीफे को पढ़ लेगा, वो अल्लाह पाक के हुक्म से लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों का मालिक बन जाएगा। आज जो वजीफा लेकर आया हूँ, ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगता है तो अल्लाह की जात 70 लाख से नवाजती है। आज 29 रबी अव्वल के आखिरी जुम्मे के दिन इस खास वजीफे का मैंने शिद्दत से इंतजार किया, क्योंकि 29 रबी अव्वल जुम्मे के दिन जिस शख्स ने भी ये वजीफा पढ़ा, अल्लाह ने हर हाजत को पूरा फरमाया। अल्लाह ने किसी को मायूस ना किया, किसी को मोहताज ना छोड़ा। आज जो बेटी कहती है कि मैं अपने घर में परेशान हूँ, शोहर का कारोबार बंद है, शोहर तंग करता है, मारता है, पीटता है, मोहब्बत में कमी है, इस दवाजी ताल्लुकात कमजोर हो चुके हैं, आज वो बेटी 29 रबी अव्वल के आखिरी जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ ले। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब 29 रबी अव्वल के जुम्मे के दिन कोई भी शख्स ये वजीफा पढ़ता है, अल्लाह हर मकसद में कामयाबी को यकीनी बनाता है। बेटियां अपने रोशन नसीब के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर को काबू करने के लिए पढ़ सकती हैं, शोहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए पढ़ सकती हैं। इसके अलावा जो शख्स कहता है कि मेरे काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, परेशानियां इतनी हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, एक खत्म होती है दूसरी तैयार हो जाती है, तो आपने सिर्फ आज 29 रबी अव्वल के आखिरी जुम्मे के दिन इस अमल को लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम समझ जाएंगे, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब जो शख्स कहता है कि मैं मकरूज हूँ, आप में से जो कोई भी मकरूज बैठा है, कर्जदार बैठा है, कर्ज से मुकम्मल खलासी के लिए ये वजीफा पढ़ ले। जो शख्स कहता है कि हमारे घर से गुर्बत, तंगदस्ती कई सालों से खत्म नहीं हो रही, जाली पीरों फकीरों से दम करा लिया, बेशुमार टोटके आजमा लिए, दिन रात मेहनत कर ली, लेकिन गुर्बत है कि खत्म होने का नाम नहीं लेती। आज मेरे भाइयों 29 रबी अव्वल के आखिरी जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ लो। ये ऐसा मुजर्रब अमल है, एक ऐसा ताकतवर अमल है जिसे पढ़ने के बाद आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं। अल्लाह वालों, 29 रबी अव्वल जुम्मे के दिन जिस मेरे बहन भाई ने इस वजीफों को किया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी हाजात पूरी ना हुई हो। मेरे भाइयों, ये वजीफा पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते जमीन पर आते हैं, रिस्क और दौलत बरसाते हैं, जमीन पर आते ही आपकी हाजात को पूरा करते हैं।
प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मेरा मकसद आज आपको 29 रबी अव्वल के आखिरी जुमे के दिन का वो खास अमल बताना है जिससे तकदीर बदल जाती है। आज ये वजीफा पढ़ते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, आपका मुकद्दर का सितारा चमक जाएगा, बेटियों के नसीब रोशन हो जाएंगे, आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे। जो शख्स कहता है कि मेरा कारोबार ठप हो चुका है, दुकान पे ग्राहक तक नहीं आते, घर में खाने को कुछ नहीं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो मेरे भाइयों दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज 29 रबी अव्वल जुमे के दिन या बासितु या फताहू का ये खास वजीफा सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो वजीफा अपनी मनमानी से पढ़ लेते हैं, अपनी मन मर्जी से पढ़ लेते हैं, यानी इनको जो तादाद बताई जाती है वो इसके मुताबिक नहीं पढ़ते, कभी कम पढ़ लेते हैं, कभी ज्यादा तादाद में पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाइयों इस तादाद को कम या ज्यादा पढ़ने को अपनी मनमानी कहते हैं और फिर कहते हैं कि वजीफों का फायदा नहीं हुआ। अल्लाह वालों, आज मैं आपको वजीफे का तरीका भी बताऊंगा क्योंकि ये एक ऐसा ताकतवर अमल है जिसे सिर्फ 7 बार यानी 7 टाइम पढ़ना है। हर कोई पढ़ सकता है, हर किसी को इस अमल की इजाजत आम है। जो शख्स बेघर है, किराए के मकान पे रहता है, मालिक मकान ने तंग किया हुआ है, हर महीने किराए की परेशानी लगी रहती है, अपना जाती मकान चाहते हो, रब की गैबी मदद चाहते हो, रब के कमालात को आज खुली आंखों से देखना चाहते हो, तो आज 29 रबी अव्वल के आखिरी जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ के देख लो। ये वजीफा आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल के रख देगा, आपके घर के हालात को बदल के रख देगा, आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब से रिज्क और दौलत आएगा कि आपको यकीन भी नहीं आएगा। आपके पास अमल को करने के लिए पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप ये वजीफा आप ये अमल कर सकते हैं। ना ही वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है, आपने सिर्फ यकीन कामल के साथ इस अमल को करना है। आप पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप नेपाल से हैं, आप मस्कत, जापान, ओमान, इटली, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, जब आपके मुल्क में रबी अव्वल का आखिरी जुम्मत मुबारक का दिन आ जाए, याद रखिएगा कि ये अल्लाह वालों का बताया हुआ बड़ा ही मुजरब और दौलत को खींच के लाने वाला वजीफा है। आपने इस अमल को एक बार मेरे कहने पे करना है। आप अगर जुमे के दिन बेशुमार वज़ाइफ पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, अमाल पढ़ते हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आज 29 रबी अव्वल के आखिरी जुमे के दिन या बासितु या फताहू को मेरे कहने पे पढ़ना है। या बासितु का मतलब है ऐ खोलने वाली ज़ात, यानी कि रास्ते बनाने वाली ज़ात, रुकावटों को हटाने वाली ज़ात, बंदिशों को तोड़ने वाली ज़ात। और या फताहू रब करीम का वो सफाती नाम है। अल्लाह फरमाता है जो कोई तंग दस्त है, ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमाता है कि जो शख्स तंग दस्त है, जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, या फताहू को पढ़े। मैं रब यानी रब कसम खा रहा है कि रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाएगा। तो या बासितु या फताहू को जो बंदा आज सिर्फ 7 बार पढ़ लेगा, अब रब ने कसम खाई है या फताहू की, इससे ज्यादा आप और क्या चाहते हो। अल्लाह वालों, ये वजीफा इतना ताकतवर है कि आज जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, शाम से पहले मोजज़ात हो जाएंगे। आज रातों रात तकदीर बदलने वाली है, नसीब खुलने वाला है। जिस हाजत को लेके बैठोगे एक रात के अंदर इसका फैसला होने वाला है। लोग कहते हैं कि वजीफे क्या फायदा देते हैं। जो फायदा देखना चाहता है, जो शख्स अपने तमाम मसाइल से जान छुड़ाकर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, वो आज 29 रबी अव्वल के आखिरी जुमे के दिन ये वजीफा किसी सूरत ना छोड़िएगा। ये मौका साल में एक बार आता है। अगर आपने इस मौके को ही जाया कर दिया, इस मौके को ही लापरवाही से गुजार दिया, इस वजीफे को ही छोड़ दिया, तो मेरे भाइयों पछतावे के सिवा फिर कुछ ना मिलेगा। और पछतावा बहुत बुरी चीज है। ये मौका एक बार मिल रहा है, आज इस अमल को कर लो। 1 से 2 मिनट का अमल है। आइए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। आज 29 रबी अव्वल का आखिरी जुमे का दिन, सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन और पूरी रात किसी भी वक्त आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बवजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें, एक बार पढ़ना है।
ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ کرنے بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے، تنگ دستی کے لیے، رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، جس کو جو چاہیے اپنے الفاظ میں نیت کرے کہ یا اللہ کریم فلاں مقصد میں کامیابی چاہتا ہوں، بیماری سے شفا چاہتا ہوں، اپنا گھر چاہتا ہوں، نئی گاڑی چاہتا ہوں، دولت چاہتا ہوں، شہرت چاہتا ہوں۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ 29 ربیع اول کے آخری جمعے کے دن آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ صحابہ کرام، پیغمبروں، رسولوں، ولیوں کی اور اللہ والوں کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے یا اللہ سے کسی حاجت کے لیے التجا کرتے تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے تھے۔ آپ نے بھی سب سے پہلے ایک قرآنی آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھتے ہی آپ کی، میری، ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایک بار سچی توبہ کر، اگر تیرے گناہ سمندر میں موجود جھاگ کے برابر ہیں، مٹی کے ذروں کے برابر ہیں، تو میں تیری ایک سچی توبہ پر تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دوں گا۔ اللہ والو، جو شخص سمجھتا ہے کہ میری کسی گناہ کی پکڑ کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہے تو آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار پڑھ لے، رب کریم سے سچی توبہ کر لے، انشاءاللہ آپ کی توبہ بھی قبول ہوگی، آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ میرا لاڈلا ہو جاتا ہے، جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اس لیے آپ میں سے ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے، میں اپنے گناہوں کو جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کو جانتے ہیں۔ آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ اللہ کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگو، اللہ پاک کی ذات ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ اب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 11 بار کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کے دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، کیونکہ 29 ربیع اول کے آخری جمعے کا دن صرف ایک بار آتا ہے، موقع ایک بار ملتا ہے۔ پچھتاوے سے بہتر ہے کہ آج 3 سے 4 منٹ کی یہ ویڈیو دیکھ کے اس عمل کو سمجھنے کے بعد اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ آپ نے صرف میرے بھائیوں 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی ہے، اب رب راضی ہے، رب کو منا لیا، اب انعامات لینے کا وقت ہے، اب جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، اب خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ اب آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا باسطو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا باسطو یا فتاحو کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا باسطو یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ صرف 7 بار پڑھنا ہے، یعنی صرف 7 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا
اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے گی۔ یہ 29 ربیع اول کے آخری جمعے کے دن کا مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ جو بندہ یا باسطو یا فتاحو کو 7 بار پڑھتا ہے اور 7 بار پڑھتے دوران اللہ سے جو بھی مانگ لیتا ہے اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے دوران اللہ سے تھوڑا نہ مانگنا، اپنے رب سے تھوڑا نہ مانگیے گا، وہ مانگیے گا آج جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ حاجت پوری ہو نہیں سکتی، یہ مشکل پریشانی ختم ہو نہیں سکتی۔ یا باسطو یا فتاحو کو 7 بار پڑھتے دوران وہ مانگیے گا جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اللہ کریم آج 29 ربیع اول کے آخری جمعے کے دن ہر شخص کی دعا قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، کبھی فائدہ نہ ہوا، تو آج 29 ربیع اول کے آخری جمعے کے دن کے خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 7 بار یا باسطو یا فتاحو کو پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے کہ واقعی وظیفوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو کو مکمل دیکھا جائے، وظیفے کو سمجھا جائے، بتائے گئے طریقے سے پڑھا جائے، اب یا باسطو یا فتاحو کو 7 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، جتنے دھیان سے اللہ کریم سے مانگو گے، اتنی ہی جلد کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ یہ نہیں کہ سامنے ٹی وی چل رہا ہے، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، ایسے وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ انشاءاللہ یا باسطو یا فتاحو کو پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ضروری ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آپ نے میرے بھائیوں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو پڑھنا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ترجمہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، ربیع اول کا مہینہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، یہ مہینہ ہم سے بچھڑ رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور جب اس مہینے میں اللہ کی ذات کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے اس وظیفے کو یعنی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات نہ صرف آپ کے لیے رزق کا انتظام کر دے گی میرے بھائیوں، بلکہ آپ کی آنے والی 7 نسلوں کے رزق کا بھی انتظام فرما دے گی۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ پاک نے خود نبی پاک کے ذکر کو بلند فرمایا اور کہا، اے لوگو تم بھی پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور آج آپ 29 ربیع اول کے آخری جمعے کے دن جب آپ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ورد کریں گے تو اللہ پاک کی ذات آپ کے گھر کو خوشیوں سے، دولت سے بھر دے گی۔ میرے بھائیوں، آپ نے آج وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی ایک تسبیح، 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے، وہ آپ نے ایک تسبیح وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، آپ نے آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ تو جو پہلا وظیفہ رب کریم کو منانے کا، گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کی بخشش کے بعد نیا گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، نوکری چاہیے، شادی چاہیے، کچھ بھی چاہتے ہو، آخر میں جب خزانے لوٹ لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا، تو پھر اللہ کا شکر تو بنتا ہے نا، کیونکہ اللہ شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں عزتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہا ہوں، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کسی وظیفے کا فائدہ نہ ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ میں در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، آج ایک بار 29 ربیع اول کے آخری جمعے کے دن یہ 4 اعمال میرے کہنے پہ، میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھیں۔ اگر کھلی آنکھوں سے معجزات نظر نہ آئیں تو پھر کہنا، شرط یہ ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی ہو، وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا ہو، کیونکہ بہت سی بہنیں ایسی ہیں جنہیں وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا،
بہت سے میرے بھائی بھی ایسے ہیں جنہیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا۔ آج انشاءاللہ میں نے آپ کو پورا وظیفہ بھی بتایا ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ کو راضی کرنا بھی بتایا ہے۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، جو کوئی بھی یہ 29 ربیع اول کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہے۔ آپ جمعہ کے دن جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، لیکن آج 29 ربیع اول کے آخری جمعے کے دن کے اس مجرب اور نایاب وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا لازمی ہے، اور یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پورے 100 سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو رب سے مانگنا سکھایا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو رب کو منانا بتایا ہے، اور وہ ذات جس سے راضی ہو جاتی ہے پھر رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ والو، آخر میں درود پاک کے بعد وظیفہ مکمل ہو گیا، پھر فوری طور پر دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ اکثر لوگوں کے وظیفوں کی قبولیت نہ ہونا، دعائیں قبول نہ ہونا، حاجات پوری نہ ہونا، بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ پھر ہو سکے تو سجدے کی حالت میں، انسان سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ہو کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، ضد کر کے مانگیں۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کو وہ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انشاءاللہ آج جو شخص کچھ بھی مانگے گا، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، ہر شے مل جائے گی۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میرے بھائیوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔